بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعرفۃ والنکرۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ معرفہ اور نکرہ کی بیس فرما رہے ہیں۔ مبنیات کی بیس مکمل ہونے کے بعد اب یہاں سے دیگر اسماء کی بیس شروع ہوگی۔ کچھ اسماء غیر عاملہ ہیں اور کچھ اسماء عاملہ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ وغیرہ۔ تو پہلے غیر عاملہ اسماء کو بیان فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر اسماء عاملہ کو بیان فرمائیں گے۔ مصدر تک غیر عاملہ اسماء ہیں اور آگے اس میں فاعل سے پھر اسماء عاملہ شروع ہوں گے۔ تو ان اسماء غیر عاملہ میں سب سے پہلا ہے معرفہ اور نکرہ۔ متعین ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ۔ معرفہ کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، المعرفہ تو ما وضع لشیء بعینہ، کہ معرفہ وہ اسم ہے جسے ایسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو جو اپنی ذات متعینہ کے اعتبار سے متکلم اور مخاطب کے درمیان معلوم اور معہود ہو۔ المعرفہ تو معرفہ ما وضع لشیء بعینہ، بعینہ ای بذاتہ، عین بمعنی ذات کے، جو کسی ایسی چیز کے لیے وضع ہوا ہو کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے متکلم کے ہاں اور مخاطب کے ہاں متعین ہو، معلوم ہو۔ ویا المضمرات، پھر آگے اس کی اقسام ہیں، معرفہ کی 7 اقسام۔ نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اعلام، اور نمبر 3 مبہمات۔ مبہمات میں 2 چیزیں آتی ہیں، موصولات اور اسماء اشارات۔ تو نمبر 3 اسماء اشارات، نمبر 4 اسماء موصولات، نمبر 5 ما عرف باللام، یعنی معرفہ بالالف واللام، اور نمبر 6 الندا، معرفہ بالندا، اور نمبر 7 والمضاف الی احدہا معنن، کہ معرفہ بالندا کو چھوڑ کر، چھٹی جو قسم بیان ہوئی تھی، اس کو چھوڑ کر باقی 5 میں سے کسی ایک چیز کی طرف مضاف ہو اور اضافت معنوی ہو، غیر صیغہ صفت ہو، صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو اضافت معنوی کے ساتھ ہے۔ ان 6 میں 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، تو یہ 7 اقسام ہیں معرفہ کی۔ ہاں العلم ہو، پھر ان 7 اقسام میں سے مضمرات کی بیس بھی پیچھے گزر گئی ہے، اعلام کی بیس نہیں گزری، آگے بیان کریں گے۔ مبہمات میں سے موصولات اور اشارات دونوں کی بیس پیچھے گزر گئی ہے، معرف باللام بھی پیچھے گزر گیا ہے، ندا کی بیس بھی گزر گئی ہے، ایک صرف اور صرف علم کی بیس پیچھے نہیں ہوئی، تو وہ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے۔ العلم ما وضع لشیء بعینہ غیر متناول غیرہ، کہ علم وہ اسم ہے جو متعین ذات کے لیے وضع ہوا ہو، اس طرح کہ اس وضع میں کسی اور پر اس کا اطلاق نہ کیا جا سکتا ہو۔ ما وضع لشیء بعینہ، جو ذات متعین کے لیے وضع کیا گیا ہو، عین سے مراد ذات، جو کسی ذات متعین کے لیے وضع کیا گیا، اور وضع بھی اس طور پر کہ غیر متناول غیرہ، کہ اس شے کے علاوہ اس وضع میں اس کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہ ہوتا ہو۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ دیکھیں ہم نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، تو گھر میں مثلا شفیق کسی کا نام ہے، تو گھر والوں نے ذات ایک متعین کر کے اس کا نام رکھا شفیق، کہ یہ بچہ ہے، اس بچے کا نام ہے شفیق۔
اب اس گھر میں اس وجہ کے اعتبار سے کسی اور کو شفیق نہیں کہا جائے گا. شفیق جب بھی کہا جائے گا تو وہی بچہ مراد ہوگا. ہاں محلے کے اندر اور بہت سارے شفیق ہوں گے، لیکن گھر والوں نے جس کا نام رکھا ہے وہ اسی کا نام رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو شفیق نہیں کہا جاتا. اسی وجہ سے گھر کے اندر ایک نام ایک ہی بچے کا ہوتا ہے، ایک سے زائد بچوں کا ایک نام نہیں ہوتا. تو العلم و مابوس علیہ بعینی، عالم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شے کے لیے اس کی ذات کے اعتبار سے وضع کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا اور رکھا گیا ہو نام، من غیر متناول غیرہ، وہ اس کے علاوہ کسی اور کو شامل نہ ہو، بے وزن واحد، ایک وضع کے اعتبار سے. وہ عارف پھر اس میں تفصیلات تو بہت ساری ہیں، لیکن مختصر طور پر یہ کہ علام جو نام ہوتا ہے نا، مطلق نام، ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں انسان کے. ایک ہوتا ہے جس کو علم کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں نام کہتے ہیں، اور ایک ہے کنیت. کنیت جس میں ابن کا لفظ، کا لفظ، اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ابو فلان، ابن و فلان، و فلان، یہ کنیت کہلاتے ہیں، یہ جو نام ہوتے ہیں. اور ایک نام ہوتا ہے جس کو لقب کہتے ہیں، جیسے مشہور القاب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب ہے الصدیق، اسی طرح الفاروق، الغنی، المرتضی. یہ القاب ہیں، یہ مطلب اس کے تعریف کے القاب ہیں. اس میں وصف بیان ہوتا ہے، اوصاف حمیدہ بیان ہوتے ہیں، اچھے اوصاف بیان ہوتے ہیں. اور ایک برے القاب بھی ہوتے ہیں، برے لفظ، جیسے مسلمہ کا لقب تھا کذاب، مسلمۃ الکذاب، خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا. اور حد مدعی نبوت کذاب کہلاتا ہے، تو کذاب ہے. اسی طرح دجال ہے. یہ برے القاب ہوتے ہیں. تو لقب خواہ اچھا ہو یا برا ہو، لقب لقب ہوتا ہے. اور ایک ہمارے ہاں اردو میں نام استعمال ہوتا ہے، شاعر لوگ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کو تخلص کہا جاتا ہے، کلمی نام ان کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ناموں کی قسمیں ہیں، لیکن جو متعین کر لیں اس متعین کے اعتبار سے اس کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. عارف المضمر المتکلم، پیچھے بھی یہ بحث گزری تھی. اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ توابع کی بحث میں صفت کے اندر ایک بحث آتی ہے، والمضمر لا یوصف ولا یوصف بھی. اس کے تحت یہ ذکر ہوئی تھی بات کہ سب سے معرفہ کی یہ جو اقسام ہیں ان میں ترتیب ہے. سب سے عارف المعارف وہ ہیں ضمائر. عارف المعارف جو ہیں وہ ضمائر ہیں یہ. اور پھر دوسرے نمبر پہ ہیں اعلام ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ یہ مبہمات، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اسماء اشارات اور اسماء موصولات، یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. ان میں یہ دونوں برابر ہیں، اس لیے ان کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے معرف باللام کا، معرف باللام کا درجہ. اور پھر اس کے بعد آتا ہے معرف بالندا کا درجہ. یہ ترتیب ہے. اسی ترتیب سے یہ سب سے یہ معارف کی نمبرات ہیں. اول نمبر کا معرفہ ضمیر، پھر دوسرے نمبر کا اعلام، پھر اس کے بعد مبہمات، موصولات، اشارات، پھر اس کے بعد معرف باللام، اور پھر اس کے بعد یہ معرفہ بالندا آتا ہے. پھر ضمائر کے اندر کیونکہ ضمیر متکلم کی بھی ہوتی ہے، مخاطب کی بھی ہوتی ہے، اور غائب کی بھی ہوتی ہے. ان میں ترتیب ہے کہ سب سے اعرف المعارف جو ہے ضمائر میں بھی متکلم کی ضمیر ہے، اس کے بعد مخاطب، ثم المخاطب، پھر مخاطب کی ضمیر ہے، اور تیسرے نمبر پہ غائب کی ضمیر آتی ہے. وہ اعرف ہوا ضمائر میں جو زیادہ معرفہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ معرفہ وہ متکلم کی ضمیر ہے. المضمر المتکلم، متکلم کی ضمیر، ثم المخاطب، پھر ضمیر مخاطب کی. وَالنَّكْرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ لَا بِعَيْنِهِ، اور نکرہ اس قسم کو کہتے ہیں جو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسی ذات جو متعین نہ ہو.
یعنی وہ اسم جو ایسی ذات پر دلالت کر، ایسی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو جو متکلم اور مخاطب کے درمیان متعین نہ ہو، یہ نکرہ کہلاتا ہے۔ ابھی اس پر الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، نکرہ کی علامتیں کہ نکرہ پر الف لام داخل ہو سکتا ہے، ربع بھی داخل ہوتا ہے، حال بھی، تمیز بھی، یہ ساری چیزیں واقع ہو سکتا ہے۔